السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا؟ وہ کون سا گناہ تھا جو سب سے پہلے ہوا، اور یہ گناہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوا؟ جب اللہ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے یہ حکم کیوں نہ مانا؟ وہ کون سا جن ہے جس نے 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، اور آسمان اور زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس جن نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی اسے جنت سے نکال دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عبادت گزار جن پر لعنت کیوں فرمائی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور اس زمین پر انسان سے پہلے جنات رہتے تھے۔ جنات وہ پہلی مخلوق ہیں جس نے اس زمین پر اللہ کی عبادت کی۔ ان جنات نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی۔ جیسے جنات کی عمر ہزاروں برس کی ہوتی ہے، اسی طرح یہ جنات ایک طویل عرصے تک اس زمین پر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان میں اللہ کے حکم کی نافرمانی اور فتنہ و فساد کی بیماری پیدا ہونے لگی۔ پھر وقتاً فوقتاً یہ اللہ کے اس قدر نافرمان ہو گئے کہ انہوں نے اس زمین کو شر و فساد سے بھر ڈالا، اور جب صورتحال اس حد کو پہنچی تو اللہ نے عذاب کی صورت میں ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے۔ فرشتوں نے ان جنات کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ فرشتوں نے انہیں مار مار کر اس زمین سے سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی جانب بھگا ڈالا۔ البتہ جنات میں سے بعض جن ایسے بھی تھے جو اللہ کے نافرمان نہ تھے، یا اللہ کی نافرمانیوں اور فتنہ و فساد سے دور رہے۔ جب فرشتے آسمان سے ان جنات پر عذاب کی صورت میں اترے تو انہوں نے صرف ان جنات کو مارا جو نافرمان اور سرکش تھے۔ نیک جنات کو انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ ان نیک جنات میں سے ایک جن تھا جو بہت نیک اور صالح تھا۔ یہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام عزازیل ملتا ہے۔ جب فرشتے اس زمین سے آسمانوں پر واپس جانے لگے تو اس عزازیل نامی جن کو اٹھا کر اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ پھر یہ عزازیل نامی جن فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر رہنے لگا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے فرشتوں میں امتیازی خصوصیت حاصل ہونے لگی۔ یہ علم و عمل کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق اس نے 7,000 سال اور بعض کے مطابق 6 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ آسمان اور زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عزازیل کی عبادت گزاری اور قرب الہی کی وجہ سے اسے پہلے آسمان کی حکومت بھی دے دی گئی، اور بعض روایات کے مطابق زمین پر بھی اسی کی حکومت تھی۔ پھر جب اللہ نے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو عزازیل بہت حیران و پریشان ہوا کہ کہیں یہ مخلوق یعنی انسان عزت و مرتبے میں مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ چنانچہ جب اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا اور یہ پتلا 40 سال تک پڑا رہا تو عزازیل جب آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تو کبھی اسے ٹھوکر مارتا اور کبھی اس کے اندر داخل ہو جاتا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ عزازیل جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہوا تو اس نے اس پتلے کو کھوکھلا پایا اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک کمزور سی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ پھر عزازیل نے اس پتلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے تجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً تیری نافرمانی کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور اسے حیات اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی تو تمام فرشتوں اور اس عزازیل نامی جن کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کیا، لیکن عزازیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے دل میں آدم علیہ السلام سے حسد کی آگ بھڑک اٹھی
اور اس نے کہا میں اتنا نیک ہوں، میں نے کئی برس اللہ کی عبادت کی ہے، میں اللہ کے بہت قریب ہوں، میں تو اس آدم سے افضل مخلوق ہوں۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ تو مٹی سے افضل ہے، تو میں آگ سے بنی مخلوق مٹی سے بنی ہوئی حقیر سی مخلوق کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ چنانچہ اسے فرشتوں سے نکال ڈالا اور اسے ذلیل و رسوا کر کے آسمانوں سے زمین پر اتار دیا۔ اس سے وہ مرتبہ چھین لیا جو اسے اس کی عبادت کی وجہ سے حاصل تھا۔ اس عزازیل نامی جن نے حسد کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور حسد ہی وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے کیا گیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عزازیل کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ اسی دن سے اسے ابلیس کہا جانے لگا، اور یہ وہی ابلیس ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے اور انسان کا دشمن ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اسے جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر کے نکال دیا گیا، اسی طرح کوئی انسان بھی کامیاب ہو کر جنت میں نہ جا سکے۔ یہ انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسے جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اے اللہ، یہ آدم جسے آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، بخدا اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ دفع ہو جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، تو اپنا ارمان پورا کر لے، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور کارسازی کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے، یعنی میں اللہ خود ہی اپنے مومن بندوں کو تیرے مکر و فریب سے بچاؤں گا، اور جن کا محافظ اللہ تعالی ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔